بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان۔ پابندی کے ساتھ تھوڑا سا وقت شام کو یا سوتے وقت مقرر کر لیں۔ اس وقت میں اکیلے بیٹھ کر اور اپنے دل کو جہاں تک ہو سکے سارے خیالوں سے خالی کر کے اپنے جی سے یوں باتیں کیا کریں اور نفس سے یوں کہا کریں کہ اے نفس، خوب سمجھ لے کہ تیری مثال دنیا میں ایک سوداگر کی سی ہے۔ پونجی تیری عمر ہے اور نفع اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بلائی یعنی آخرت کی نجات حاصل کر لے۔ اگر یہ دولت حاصل کر لی تو سوداگری میں نفع ہوا، اور اگر اس عمر کو یوں ہی کھو دیا اور بلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس سوداگری میں بڑا ٹوٹا اٹھایا کہ پونجی بھی گئی اور نفع نصیب نہ ہوا۔ اور یوں پونجی ایسی قیمت ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی بلکہ ایک ایک سانس بے انتہا قیمت رکھتا ہے، اور کوئی خزانہ کتنا ہی بڑا ہو اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اول تو خزانہ اگر جاتا رہے تو کوشش سے اس کی جگہ دوسرا خزانہ مل سکتا ہے، اور یہ عمر جتنی گزر جاتی ہے اس کی ایک پل بھی لوٹ کر نہیں آ سکتی، نہ دوسری عمر مل سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس عمر سے کتنی بڑی دولت کما سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے بہشت اور خدائے تعالیٰ کی خوشی اور دیدار۔ اتنی بڑی دولت کسی خزانے سے کوئی نہیں کما سکتا۔ پونجی بہت ہی قدر اور قیمت کی ہوئی، اور اسے نفس اللہ تعالیٰ کا احسان مان کے بھی کہ ابھی تیری موت نہیں آئی جس سے یہ عمر ختم ہو جاتی۔ خدا تعالیٰ نے آج کا دن زندگی کا اور نکال دیا ہے۔ اگر تو مرنے لگے تو ہزاروں دل و جان سے آرزو کرے کہ مجھ کو ایک دن کی عمر اور مل جائے تو اس ایک دن میں سارے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لوں، اور پکا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر لوں کہ پھر ان گناہوں کے پاس نہ پھٹکوں گا، اور وہ سارا دن خدا تعالیٰ کو یاد اور تابعداری میں گزاروں۔ جب مرنے کے وقت تیرا یہ حال اور خیال ہوتا تو اپنے دل میں یوں ہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وقت آ گیا، اور میرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور یہ دے دیا، اور اس دن کے بعد معلوم نہیں کہ اور دن نصیب ہوگا یا نہیں۔ سو اس دن کو تو اسی طرح گزارنا چاہیے جیسا کہ عمر کا آخری دن معلوم ہو، اور اس کو گزارتا یعنی سب گناہوں سے پکی توبہ کر لے، اور اس دن میں کوئی چھوٹی یا بڑی نافرمانی نہ کرے، اور تمام دن اللہ تعالیٰ کے دھیان اور خوف میں گزار دے، اور کوئی حکم خدا کا نہ چھوڑے۔ جب وہ سارا دن اسی طرح گزر جائے پھر اگلے دن یوں ہی سوچے کہ شاید عمر میں کا یہی ایک دن باقی رہا ہو، اور اسے نفس اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اول تو تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ معاف ہی کر دیں گے اور سزا نہ دیں گے۔ بھلا اگر سزا ہونے لگے تو اس وقت کیا کرے گا، اور اس وقت کتنا پچھتانا پڑے گا، اور اگر ہم نے مانا کہ معاف ہی ہو گیا تب بھی تو نیک کام کرنے والوں کو جو انعام اور مرتبہ ملے گا وہ تجھ کو نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب تو اپنی آنکھ سے اوروں کو ملنا اور اپنا محروم ہونا دیکھے گا کس قدر حسرت اور افسوس ہوگا۔ اس پر اگر نفس سوال کرے کہ بتلاؤ پھر میں کیا کروں اور کس طرح کوشش کروں، تو تم اس کو جواب دو کہ تو یہ کام کر کہ جو چیز تجھ سے مر کر چھوٹنے والی ہے یعنی دنیا اور بری عادتیں، تو اس کو ابھی چھوڑ دے، اور جس سے تجھ کو سابقہ پڑنے والا ہے اسے بدن اس کے تیرا گزر نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کو راضی کرنے کی باتیں اس کو ابھی سے لے بیٹھیں اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگ جا، اور بری عادتوں کا بیان اور ان کو چھوڑنے کا علاج اور خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کی باتوں کی تفصیل اور ان کو حاصل کرنے کی تدبیر خوب سمجھا کر بیان کی گئی ہے۔ اس کے موافق کوشش اور برتاؤ کرنے سے دل سے برائیاں نکل جاتی ہیں اور نیکیاں جم جاتی ہیں، اور اپنے نفس سے کہو کہ اے نفس، تیری مثال بیمار کی سی ہے، اور بیمار کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، اور گناہ کرنا بد پرہیزی ہے، اس واسطے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہوا، اور یہ پرہیز بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کے لیے بتلا رکھا ہے،
بھلا سوچ تو صحیح، اگر دنیا کا کوئی ادنا سا حکیم کسی سخت بیماری میں تجھ کو یہ بتلا دے کہ فلانی مزیدار چیز کھانے سے جب کبھی کھائے گا اس بیماری کو سخت نقصان پہنچے گا اور تو سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اور فلانی کڑوی بدمزہ دوا روزمرہ کھاتے رہو گے تو اچھے رہو گے اور تکلیف کم رہے گی، تو یقینی بات ہے کہ اپنی جان جو بیماری ہے اس کے لیے اس حکیم کے کہنے سے کیسی ہی مزیدار چیز ہو اس کو ساری عمر کے لیے چھوڑ دے گا، اور دوا کیسی ہی بدمزہ اور ناگوار ہو آنکھ بند کر کے روز اس کو نگل جایا کرے گا۔ تو ہم نے مانا کہ گناہ بڑے مزیدار ہیں اور نیک کام بہت ناگوار ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مزیدار چیزوں کا نقصان بتلایا ہے اور ان ناگوار کاموں کو فائدہ مند فرمایا ہے، پھر نقصان اور فائدہ بھی کیسا، ہمیشہ ہمیشہ کا، جس کا نام دوزخ اور جنت ہے۔ تو اے نفس، تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جان کی محبت میں ادنا حکیم کے تو کہنے کا تو یقین کرے اور اس کا پابند ہو جائے، اور اپنے ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر دل کو نہ جمائے اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کرے اور نیک کاموں سے پھر بھی جیب چرائے، تو کیسا مسلمان ہے کہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کو ایک چھوٹے سے حکیم کے کہنے کے برابر بھی نہ سمجھے، اور کیسا بے عقل ہے کہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی دنیا کے تھوڑے دنوں کے آرام کے برابر بھی قدر نہ کرے، اور دوزخ کی اتنی سخت اور دراز تکلیف سے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکلیف کے برابر بھی بچنے کی کوشش نہ کرے، اور نفس سے یوں کہو کہ اے نفس، دنیا سفر کا مقام ہے اور سفر میں پورا آرام ہرگز میسر نہیں ہوا کرتا۔ طرح طرح کی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، مگر مسافر اس لیے ان تکلیفوں کو سہارا کر لیتا ہے کہ گھر پہنچ کر پورا آرام مل جائے گا، بلکہ اگر ان تکلیفوں سے گھبرا کر کسی سرائے میں ٹھہر کر اس کو اپنا گھر بنا لے اور سب سامان آسائش کا وہاں جمع کر لے تو ساری عمر بھی گھر پہنچنا نصیب نہ ہو۔ اس طرح دنیا میں جب تک رہنا ہے محنت مشقت کا سہارا کرنا چاہیے، عبادت میں بھی محنت ہے اور گناہوں کے چھوڑنے میں بھی مشقت ہے، اور بھی طرح طرح کی مصیبت ہے، لیکن آخرت ہمارا گھر ہے، وہاں پہنچ کر سب مصیبت کٹ جائے گی۔ یہاں کی ساری محنت مشقت کو جھیلنا چاہیے، اگر جہاں آرام ڈھونڈا تو گھر جا کر آرام کا سامان ملنا مشکل ہے، بس یہ سمجھ کر کبھی دنیا کی راحت اور لذت کی ہوس نہ کرنا چاہیے، اور آخرت کی درستی کے لیے ہر طرح کی محنت کو خوشی سے اٹھانا چاہیے، غرض ایسی ایسی باتیں نفس سے کر کے اس کو راہ پر لگانا چاہیے اور روزمرہ اس طرح سمجھانا چاہیے، اور یاد رکھو کہ اگر تم خود اس طرح اپنی بھلائی اور درستی کی کوشش نہ کرو گے تو اور کون آئے گا جو تمہاری خیر خواہی کرے گا؟ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عام آدمیوں کے ساتھ برتاؤ کا بیان۔ عام آدمی تین طرح کے ہیں، ایک تو وہ جن سے دوستی اور بہن بھائی ساتھ ہونے کا علاقہ ہے، دوسرے وہ جن سے صرف جان پہچان ہے، تیسرے وہ جن سے جان پہچان بھی نہیں اور ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ تو جن سے جان پہچان بھی نہیں، اگر ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہو تو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں ان کی طرف کان مت لگاؤ، اور وہ جو کچھ واہی تباہی بکیں ان سے بالکل بحری بن جاؤ، ان سے بہت مت ملو، ان سے کوئی امید اور التجا مت کرو، اور اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھو تو اگر یہ امید ہو کہ نصیحت مان لیں گے تو بہت نرمی سے سمجھا دو، اور جن سے دوستی اور زیادہ راہ و رسم ہے ان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی سے دوستی اور راہ و رسم مت پیدا کرو، کیونکہ ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا، البتہ جس میں یہ 5 باتیں ہوں اس سے راہ و رسم رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اول یہ کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ بے وقوف آدمی سے اول تو دوستی کا نبھا نہیں ہوتا، اور دوسرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مگر بے وقوفی کی وجہ سے اور الٹا نقصان کر گزرتا ہے،
جیسے کسی نے ریچھ پالا تھا۔ ایک دفعہ یہ شخص سو گیا اور اس کے منہ پر بار بار مکھی آ کر بیٹھتی تھی۔ اس ریچھ کو جو غصہ آیا، مکھی کے مارنے کو ایک بڑا پتھر اٹھا کر لایا اور تاک کر اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ مکھی دوڑ گئی اور اس بیچارے کا سر کھیل کھیل ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اخلاق اور عادات اور مزاج اچھا ہو، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے اور غصے کے وقت آپے سے باہر نہ ہو جائے، ذرا ذرا سی بات میں طوطے کسی آنکھیں نہ بدلے۔ تیسری بات یہ کہ دیندار ہو، کیونکہ جو شخص دیندار نہیں ہے، جب وہ خدائے تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو تم کو اس سے کیا امید ہے کہ اس سے وفا ہوگی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جب تم بار بار اس کو گناہ کرتے دیکھو اور دوستی کی وجہ سے نرمی کرو گے تو تم کو بھی اس گناہ سے نفرت نہ رہے گی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم کو بھی پہنچے گا اور ویسے ہی گناہ تم سے بھی ہونے لگیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کی حرص نہ ہو، کیونکہ حرص والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے۔ جب ہر وقت اس کو اسی دھن اور اسی چرچے میں دیکھو گے، کہیں زیور کا ذکر ہے، کہیں پوشاک کی فکر ہے، کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے، تو کہاں تک تم کو خیال نہ ہوگا۔ اور جس کو خود حرص نہ ہو، موٹا کپڑا ہو، موٹا کھانا ہو، ہر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہو، اس کے پاس بیٹھ کر جو کچھ تھوڑی بہت حرص ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا کچھ اعتبار نہیں۔ خدا جانے اس کی کسی بات کو سچا سمجھ کر آدمی دھوکے میں آ جائے۔ ان باتوں کا خیال تو دوستی پیدا کر لینے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور جب کسی میں یہ پانچوں باتیں دیکھ لیں اور راہ و رسم پیدا کر لے، اب اس کے حق اچھی طرح ادا کرو۔ وہ حق یہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی ضرورت میں کام آ جاؤ۔ اگر خدا تعالیٰ گنجائش دیں تو اس کی مدد کرو۔ اس کا بید کسی سے مت کہو، جو کوئی اس کو برا کہے اس کی خبر مت کرو۔ جب وہ بات کرے کان لگا کر سنو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو پھر بہت نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ۔ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرو اور اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ اب رہ گئے وہ آدمی جن سے صرف جان پہچان ہے۔ ایسے آدمیوں سے بڑی احتیاط درکار ہے، کیونکہ جو دوست ہیں وہ تمہارے بھلے میں ہیں، اور جن سے جان پہچان بھی نہیں، وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں۔ اور جو بیچ کے رہ گئے جن سے نہ دوستی ہے اور نہ بالکل انجان ہے، زیادہ تکلیف اور برائی ایسوں ہی سے پہنچتی ہے کہ زبان سے تو دوستی اور خیر خواہی کا قدم بھرتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کھو دیتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور ہر وقت عیب ڈھونڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کسی سے جان پہچان اور ملاقات مت پیدا کرو، اور ان کی دنیا کو دیکھ کر حرص مت کرو، اور ان کی خاطر اپنا دین مت برباد کرو۔ اگر کوئی تم سے دشمنی کرے تو تم اس سے دشمنی مت کرو، کیونکہ اس کی طرف سے پھر تمہارے ساتھ اور زیادہ برائی ہوگی تو تم اس کے سہارا نہ ہو سکو اور اسی دھندے میں لگ جاؤ اور دنیا اور دین دونوں کا نقصان ہوگا۔ اسی واسطے درگزر ہی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی تمہاری عزت آبرو خاطرداری کرے یا تمہاری تعریف کرے اور محبت ظاہر کرے تو تم اس دھوکے میں مت آ جانا اور اس بھروسے مت رہنا، کیونکہ بہت کم آدمی ہیں جن کا ظاہر باطن ایک سا ہو، اور بہت کم اطمینان ہے کہ ان کے یہ برتاؤ صاف دل سے ہوں۔ اس کی امید ہرگز کسی سے مت رکھو، اور جو کوئی تمہاری غیبت کرے تو تم سن کر نہ غصہ ہو، نہ یہ تعجب کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے حق کا یا میرے بڑے ہونے کا یا میرے علاقے کا کچھ خیال نہ کیا، کیونکہ اگر انصاف کر کے دیکھو تو تم بھی خود سب کے ساتھ آگے پیچھے ایک حالت پر نہیں رہ سکتے ہو۔
سامنے اور برتاؤ ہوتا ہے اور پیچھے اور برتاؤ، پھر جس بلا میں خود مبتلا ہو اوروں پر کیوں تعجب کرتی ہو۔ خلاصہ یہ کہ کسی سے کسی طرح کی بھلائی کی امید مت رکھو، نہ تو کسی قسم کے فائدے پہنچنے کی اور نہ کسی کی نظر میں آبرو بڑھنے کی اور نہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی۔ جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو پھر کوئی تم سے کیسا بھی برتاؤ کرے کبھی ذرا بھی رنج نہ ہوگا، اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کو کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آ جائے اور نہ یقین ہو کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتلا دو، نہیں تو خاموش رہو۔ اور اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس شخص کے لیے دعا کرو۔ اور اگر کسی سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے، یوں سمجھو کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اس شخص سے رنج مت رکھو۔ غرض نہ مخلوق کی بھلائی کو دیکھو نہ برائی کو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو اور ان سے ہی کام رکھو اور انہی کی تابعداری کرو اور انہی کی یاد میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اوپر جتنی اچھی اور بری باتوں اور ثواب اور عذاب کی چیزوں کا بیان آیا ہے، ان میں دو چیزیں کھنڈر ڈال دیتی ہیں۔ ایک تو خود اپنے نفس کے ہر وقت طرح طرح کی باتیں سجاتا ہے، نیک کاموں میں بہانے نکالتا ہے اور برے کاموں میں اپنی ضرورتیں بتلاتا ہے، اور عذاب سے ڈراؤ تو اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہونا یاد دلاتا ہے، اور اوپر سے شیطان اس کو سہارا دیتا ہے۔ اور دوسرے کھنڈر ڈالنے والے وہ آدمی ہیں جو اس سے کسی طرح کا واسطہ رکھتے ہیں، یا تو عزیز و قریب ہیں یا جان پہچان والے ہیں یا برادری کنبے کے ہیں یا اس کی بستی کے ہیں۔ بعض گناہ تو اس واسطے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بری باتوں کا اثر اس میں آ جاتا ہے، اور بعض گناہ ان کی خاطر سے ہوتے ہیں، اور بعض اس واسطے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہلکا پن نہ ہو، اور بعض گناہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ کچھ وقت اس برائی کے رنج میں، کچھ وقت اس کی غیبت میں، اور کچھ وقت ان سے بدلہ لینے کی فکر میں خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس سے طرح طرح کے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ غرض ساری خرابی اس نفس کی تابعداری کی اور آدمیوں سے بھلائی کی امید رکھنے کی ہے۔ اس لیے ان کی خرابی سے بچنے کے واسطے دو باتیں ضروری ٹھہریں۔ ایک تو اپنے نفس کو دبانا اور اس کو کبھی بہلا پھسلا کر کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دین کی راہ پر لگانا۔ دوسرے سب آدمیوں سے زیادہ لگاؤ نہ رکھنا اور اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے۔ اس واسطے ان دونوں ضروری باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔